Do you think this is the most consolidated power there has ever been in Pakistan? تو پاور تو ہمیشہ سے ملٹری کے پاس کنسالیڈیٹ رہی ہے، اور اب جو ہے جو ہم تشریح کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہائبرڈ پاور. JD وینس نے ابھی ریسنٹلی بولا کہ ایز امپورٹنٹ ایز ہز وائف انہیں لگتے ہیں فیلڈ مارشل. ٹرمپ صاحب نے بہت دفعہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی. جب حکومت آتی ہے تو اس کو ہمیشہ تلاش ہوتی ہے کہ امریکہ کی اپروول ملتی ہے نہیں ملتی ہے، لیکن یہاں پہ جو روٹس تھے اس کو تو ہم نے کبھی ایڈریس کبھی نہیں کیا. How significant today is the Marang Baloch verdict? سب کچھ لکھ دیا، آج کا کالم آپ پڑھ لیں، طریقے تھے، لیکن اس میں مہرنگ کا نام نہیں لکھ سکتے آپ. کیا 20 سال میں بلوچستان کی صورتحال بہتر ہوئی یا بدتر ہوئی ہے؟ آپ جا نہیں سکتے وہاں پہ. اب یہ صورتحال بن کے آئی. پاکستان کی عوام کیا سیکھ رہی ہے اس سے؟ چلیں اسٹیبلشمنٹ نہیں سیکھتی، نہیں، پاکستان کی عوام چینج کر رہی ہے کچھ نہیں. عوام میں تو تبدیلی ہے، لیکن شعور بہت زیادہ ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ پکڑ کے بند کر کے 10 سال سزائیں دیتے ہیں، ہر جگہ ہوا ہے. کیا خان صاحب ایک سمبل ہیں؟ کیا وہ ایک وجہ تھے ہائبرڈ نظام کا؟ پاپولسٹ لیڈر میں ان کے پاس کوئی واضح سمت نہیں تھی. لیو اسائڈ از پالیٹکس، از پاپولزم. لوگ جو جوان لوگ پاکستان کے آئے ان کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ دیر ڈس انچینٹمنٹ ود دا اسٹیٹس کو. ابھی تک جو ہے الیکشن کے نتائج جو ہیں جس طرح سے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے. ہر شخص جو اسمبلی میں بیٹھا اس کو پتہ ہے کہ وہ 45 والا ہے یا 47 والا ہے، سب کو پتہ ہے. کیا کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یا مہینوں میں ایک اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو سکتی ہے؟ Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest, acclaimed author and senior journalist Zahid Hussain Saab back on the show. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. چلیں سر اسی سے شروع کرتے ہیں کہ آج کل ایک ڈبیٹ یا کانورسیشن اکثر چل رہی ہوتی ہے بٹوین اس ینگر پیپل، اور آپ تو ماشاءاللہ ڈیکیڈ سے کور کر رہے ہیں پاکستان. Do you think this is the most consolidated power there has ever been in Pakistan for the establishment and the current regime? نہیں، میں خیال کنسالیڈیٹڈ پاور تو خیر نہیں، کہ موسٹ کنسالیڈیٹڈ پاور تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ اگر دیکھا جائے تو آپ کے تو 4 یا 5 جو ہیں آپ کے ملٹری ڈکٹیٹرس رہ چکے ہیں، جو 3 کے تو 10 سال سے اوپر تھے. تو پاور تو ہمیشہ سے ملٹری کے پاس کنسالیڈیٹ رہی ہے فرام دا ویری آؤٹ سیٹ. پاکستان جب بنا تھا اس کے میں خیال چند سال بعد جو ہے کو تو بہت بعد میں آتا ہے 1956 میں، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے آرمی کا جو ہے وہ ملٹری کا جو اثر رسوخ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا. یعنی 1951 کی جو کیبنٹ تھی اس میں ڈیفنس منسٹر جو تھا وہ آرمی چیف تھا، جنرل ایوب خان. تو اس لحاظ سے تو آرمی کا رول رہا ہے تھرو آؤٹ پاکستان میں کی پوری. اگر یہ سیاسی تاریخ دیکھیں تو بعض دفعہ جو ہے ڈائریکٹ پاور رہا ہے، بعض دفعہ جو ہے انڈائریکٹ پاور رہا ہے، اور اب جو ہے جو ہم تشریح کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہائبرڈ پاور. یہ جو ہے یہ جو آپ کو 2018 سے، اس سے پہلے یہ تھا کہ ایون سویلین گورنمنٹ جب ہوتی تھی 1990 کے بعد جو 10 سال رہا تھا تو آرمی کا ایک شیڈو رہتا تھا، لیکن آرمی کا اس طرح سے کوئی آبویس رول نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 میں جو حکومت آئی تھی وہ پہلی دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرڈ رول تھا. یعنی آرمی واز ایکول پارٹنر جو ہے اس پورے جو پاور اسٹرکچر میں. لیکن اب جو ہے صورتحال اس سے اور زیادہ مختلف ہے. اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ملٹری گورنمنٹ ود اے سویلین فساد، اینڈ اس میں یہ ہے کہ آرمی از مچ مور پاورفل، اور آرمیز پریزنس جو ہے وہ آپ کو ہر انسٹیٹیوشن ملتی، اتنی زیادہ ملتی ہے کہ آپ کو ملٹری گورنمنٹ، ڈائریکٹ جو ملٹری گورنمنٹ ہوا کرتی تھی اس میں بھی نہیں آپ کو اس انداز میں کہ مختلف جو ادارے ہیں حکومت کے اس میں بھی جو آپ کو یا تو ایکٹیو جنرل یا جو ہے ریٹائرڈ آپ کو آرمی آفیسرس ملیں گے. تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بیہائنڈ ایک تو سرفیس، ایک لحاظ سے فیس پہ تو ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے، وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آرمی وچ کال دا شاٹ. ویسے جنرلی دیکھا جائے تو پاکستان میں ہمیشہ سے چاہے کوئی بھی حکومت رہو، چاہے سویلین گورنمنٹ بھی رہی ہو چاہے 19، اس میں 2 چیزیں جو ہیں نیشنل سیکورٹی پالیسی اور فارن پالیسی کے کچھ آسپیکٹ، آئی ایم ناٹ سیئنگ دا انٹائر فارن پالیسی بٹ کچھ آسپیکٹ ہمیشہ جو ہے ملٹری کے پاس تھے. مطلب ریلیشنز ود امریکہ، ریلیشنز ود انڈیا، اور اس کے بعد افغانستان. یہ کیونکہ افغانستان میں ایک کامن فکسچر رہا ہے تھرو آؤٹ فرام 1978 کے بعد سے جو ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے ہمیشہ ملٹری کے پاس رہی ہیں، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ آرمی کے پاس ہے. آپ نے ابھی ریلیشنز ود امریکہ، انڈیا اور افغانستان کی بات کی.
یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے ان دا کنسالیڈیشن آف کرنٹ ریجیمز پاور جو ہے کہ اگر میں آپ کے امریکہ سے پہلے شروع کرتے ہیں. امریکہ میں جے ڈی وینس نے ابھی ریسنٹلی بولا کہ ایز امپورٹنٹ ایز ہز وائف انہیں لگتے ہیں فیلڈ مارشل. ٹرمپ صاحب نے بہت دفعہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں کی. کتنا میٹر کرتا ہے یو ایس کی اپروول ایک ملٹری مین کی پاکستان میں؟ دیکھیں اپروول کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ملٹری کی جو پاور رہتی ہے یا جب پاور لیتے ہیں وہ جب بھی ملٹری کو ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پرائر کوئی اپروول ملٹری کی ہوتی ہے. مختلف سی پاکستان جو ہے امریکہ کا بہت ہی قریب الائی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان جو اس سال میں کولڈ وار پیریڈ میں پاکستان بہت ہی کلوز الائی تھا, اور پاکستان 2 یا 3 جو ہیں اس وقت کے ڈیفنس پیکٹ جو تھے امریکہ کے اس کا ایک حصہ ہی بن کے آتا تھا. تو اس واسطے تو کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ مداخلت تو زمانے میں بہت زیادہ تھی. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے ضیاء الحق کا تھا مارشل لاء, اس کے بعد جو ہے جب صورتحال ایسی بن کے آئی ہے, مطلب ایک عجیب سی بات ہے کہ جب بھی ملٹری گورنمنٹ آئی ہے تو امریکہ کی جو ہے خود بھی اس علاقے میں ضرورت بڑھ جاتی ہے پاکستان کے لیے. مثلا یہ کہ ضیاء الحق کا زمانہ جب تھا تو وہی پھر افغان جو رشیا سوویت یونین کی مداخلت تھی, اس کے بعد پاکستان بیکیم دا کلوزسٹ الائی. لیکن اس کو امریکہ کو ہمیشہ فائدہ یہ ہوتا ہے ٹو ڈیل ود دا ملٹری گورنمنٹ. اٹ از مچ ایزیئر ٹو ڈیل ود دا گورنمنٹ. اور بلکہ اگر کہا اسی طرح سے جنرل مشرف کے زمانے میں دیکھ لیں, 9/11 ہوتا ہے, پھر جنرل مشرف اس وقت پاور میں ہوتے ہیں, تو یعنی ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یو ایس پاکستان تعلقات جو کہہ سکتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے پینٹاگن اور پنڈی کے درمیان ہوتا ہے. کیا آج ہم ایک کلوز ایلائی واپس نہیں بنتے جا رہے؟ اگر ہم یہ ابھی ایران والے پوری میٹیگیشن ہم نے میڈیشن کی, یہاں پہ تھوڑی سی ٹربیولنس تو نظر آ رہی ہے ریجن میں وتھ ایران اینڈ دا ریسٹ آف اٹس نیبرز. کیا پاکستان واپس اس جو مشرف کے ایرا میں یا ضیاء کے ایرا میں یا ایوب کے ایرا میں آپ کو لگ رہا تھا کہ ایک کلوز ایلائی کی ضرورت تھی ادھر, کیا ابھی بھی ہم ایک کلوز ایلائی بن سکتے ہیں واپس یا بن رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال صورتحال کافی تبدیل ہے. دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی اٹ ہیز بین ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ. مطلب تھرو آؤٹ جو شروع سے کہہ لیں, اس میں کبھی ایک لحاظ سے اسٹریٹجک کنورجنس بھی رہا ہے, لیکن اگر پورے آپ تعلقات کو دیکھیں تو اس کی بنیادی نوعیت ٹرانزیکشنل ہے. ٹرانزیکشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ شروع میں جب ایوب خان کے زمانے میں یا 50s میں پاکستان جو ہے یہ امریکہ کا بہت بڑا الائی تھا, کیونکہ ڈیفنس پیکٹ میں بھی تھے. لیکن اس وقت سیاست کی نوعیت یہ تھی کہ دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی. ایک کولڈ وار پیریڈ تھا اس زمانے میں جس کو, اور اس میں جو تھا ایک سوویت بلاک تھا یا کمیونسٹ بلاک کہہ لیں, اور ایک جو ہے ویسٹرن بلاک تھا. اچھا, پاکستان کی اپنی ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن بھی رہی ہے, وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رہی ہے, کیونکہ شروع سے اگر دیکھا جائے تو ایک پاکستان ایک افغانستان بفر تھا, یعنی سوویت یونین اور اس کے بعد پاکستان کے درمیان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک نوعیت تھی. تو ایک تو اس وقت آپ کا جب اتحاد بنا تھا شروع میں, یعنی ایوب خان کے وہ بھی ٹرانزیکشنل تھا لائلی. ٹرانزیکشن اس لیے کہہ سکتے ہیں, اسٹریٹجک ایک تھی, کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ اسٹریٹجک بھی تھا کہ پاکستان کا اپنا بھی انٹرسٹ بن کے آتا تھا کہ جو ہے جو بھی اس کے سرحدوں کے قریب جو بھی ہوتا ہے واقعات, تو اس کا پاکستان پہ بھی اثر پڑتا ہے. لیکن اوور آل بہت ایک ٹرانزیکشنل اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی, کیونکہ اس وقت کولڈ وار جو تھی پاکستان کے اندر ہوائی ان کے اڈے بھی تھے, اور ان کا پورا جو یعنی پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت تھی وہ پوری کی پوری جو جس کے ڈائمینشن تھا وہ اس کا پیورلی جو ہے ان کی اپنی نیشنل سیکورٹی پہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن پاکستان کا جو انٹرسٹ تھا اس میں بہت زیادہ, اس کا انٹرسٹ ایک یو ایس کے ساتھ تعلقات میں ایوب خان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, ٹو بلڈ دیئر اٹس ملٹری اسٹرینتھ, کیونکہ اس کو سب سے بڑا خطرہ جو تھا وہ ہندوستان سے تھا. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کا انٹرسٹ اس الائنمنٹ میں وہ یہ تھا کہ جو ہے آپ ملٹریلی آپ مضبوط ہوں گے تاکہ ہندوستان کے خلاف دفاع اپنا کر سکیں گے. جبکہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ نہیں تھا, یعنی اٹ واز ناٹ ایکچولی جو الائنس تھی وہ ڈائریکٹ انڈیا کے خلاف نہیں تھی.
تو اچھا اس کا پورا محور جو تھا وہ سوویت بلاک کے خلاف تھا، پاکستان کی اپنی جو نوعیت. ایک اور بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس زمانے میں پاکستان جب پورا ایک یونائٹڈ پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان تھا، تو ہم سیٹو کے بھی ممبر تھے جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو ایک بریکٹ ہے. تو اس وقت اس کی یہ حیثیت یہ تھی کہ جو ایسٹ پاکستان اس وقت کا تھا وہ اس کی بھی ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن تھی، بیکاز اس زمانے میں چائنا کے ساتھ جو ہے جو بھی تھا. تو یہ ایک رہا ہے ہمیشہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق وہ تبدیل ہو جاتا ہے بالکل جب 1962 میں چائنا اور انڈیا کا جب کلیش ہوتا ہے، تو پھر اس کا امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ پھر انڈیا کی طرف چلا گیا تھا. اسی زمانے میں دیکھیں کہ 1965 وار کے بعد جو ہے آپ کی ملٹری ایڈ بھی بند ہو گئی. اس کے بعد ایوب خان نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، فرینڈس ناٹ ماسٹرس. تو یہ ایک رہا ہے پاکستان میں ہمیشہ تعلقات کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے ٹرانزیکشن اچھا جب 1980s میں جو ضیاء الحق کے زمانے میں جو افغانستان کے جب سوویت فورسز آئی تھی، تو اس وقت پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ایلیمنٹ بھی تھا اس اتحاد میں، ٹھیک، کیونکہ اس کے بارڈر پہ جو ہے سوویت فورسز آ گئی تھی ایک حد تک تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں پیورلی امریکہ کا جو انٹرسٹ تھا کہ اس زمانے میں کہ سوویت یونین کو کس طرح سے جو ہے انڈرمائن کیا جا سکے. تو وہ پھر ایک کامن انٹرسٹ بھی بن کے آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ پھر 1990s میں جب سوویت فورسز جاتی ہیں، ورلڈ پورا چینج ہو جاتا ہے، سوویت بلاک جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جس کو کہتے ہیں کہ جو ورلڈ پورا ایک سنگل سول جو ہے سپر پاور امریکہ ایمرج ہو کے آتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے یونیپولر ورلڈ جو بن کے آتا ہے. تو اس میں دیکھیں 90s میں آپ کا بہت زیادہ تعلقات خراب ہو گئے تھے، اینڈ پاکستان واز دا موسٹ سینکشن کنٹری، امریکن سینکشن. لیکن پھر تبدیل ہو جاتی کمپلیٹلی صورتحال جب 9/11 کے بعد. اینڈ سر اسی طریقے سے ہماری ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ بھی ہمیشہ کائنڈ آف امریکن ڈپینڈنٹ رہی ہے. جی اب ہماری امریکہ کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہی ہے، وہ ہماری انڈیا کے ساتھ بھی ایک موسٹلی تو ہماری اوبیسلی دشمنی ہی رہی ہے، لیکن کچھ پیچز ہیں جہاں کچھ بہتری ہوئی، کچھ تبدیلی آئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلا جو 1 سال ڈیڑھ گزرا ہے، 2 سال گزرے ہیں جہاں اوبیسلی دی مار کے حق والا ٹائم گزرا ہے، اس کے بعد یہ جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہے بٹوین ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ دا فیلڈ مارشل، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں ایٹ اینی پوائنٹ ایسی کانورسیشن شروع ہوگی آف چینجنگ دیئر ڈپلومیٹک ٹیون کے پاکستان سے جو ابھی ایک اگریسو اپروچ رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا؟ پہلے تو میں تھوڑی آپ کا جو پہلا سوال اس میں ایک چیز رہ جاتی جو آپ کا بنیادی سوال تھا، کیا ہمارے دوبارہ جو ہے اسی قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے جو پہلے تھا. پاکستان کی ایک اہمیت ضرور ہے امریکہ کے لیے اس وقت، لیکن یہ کہنا کہ کوئی الائنسمنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی اسٹریٹجک جو ہے کنورجنس ہے وہ بالکل نہیں ہے. اینڈ ڈو یو فیل لائک انڈیاز جو نقابی تھا کہ آپریشن سندور ابھی پازڈ ہے، کیا آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یا مہینوں میں ایک اور پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال فی الحال نہیں ہے، فی الحال کوئی ایسی چیز مجھے نہیں لگتی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں بھی اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی جو تنازع ہے اس کے پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے جو پولیٹیکل سچویشن جو بن کے آتی ہے. اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت بڑی ایک تبدیلی سی آ رہی ہے. ایک فریکچرڈ ورلڈ آرڈر ہے جس کو کہہ سکتے ہیں، جو کہ امریکہ کی قیادت میں چل رہا تھا وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، اور جو بھی رہا سا تھا اس میں جو ہے وہ ٹرمپ نے ختم کر دیا. یعنی ایک سو کالڈ سو کالڈ میں کہتا ہوں ہمیشہ رول بیس جو سسٹم تھا اس کا اب کوئی بھی اب نہیں رہتا ہے. اب ایک ایسی دنیا پیدا کہہ رہے ہیں جس کو ایک ملٹی لیٹرلزم کی طرف جا رہی ہے. تو اب وہی اسی کانٹیکٹ میں آپ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ ٹھیک ہے کہ جو ایک کارروائی رہی تھی اس کی ہندوستان کی، لیکن اب بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے خاص طور پہ 1-1.5 سال میں، اور خاص طور پہ ٹرمپ کے ہے، اور ایک لحاظ سے غیر متوقع طور پہ بھارت اور جو کہ اور امریکہ کے درمیان ایک تلخی سی پیدا ہوئی ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں پچھلے 25 سال میں مڈ 90s سے جو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات تھے اس کی نوعیت اسٹریٹجک تھی.
اس میں ٹھیک ہے ایک لحاظ سے انڈیا کی اپنی بھی بہت ساری تھیں جس میں اس میں ایک لحاظ سے وہ اپنی پالیسی بھی اختیار کرتا تھا. تو ایک لیکن جو انڈیا کی جو امریکہ کے لیے جو بنیادی ضرورت تھی وہ بن کے آتی چائنا کے خلاف. تو وہ ایک لحاظ سے دونوں کا انٹرسٹ مشترکہ سا بن کے آتا تھا کنٹین میں. اب وہ صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے بہت زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی مل گیا تھا. سبق یہ ملا تھا کہ جو انڈیا کی ایک ڈاکٹرین تھی کہ جو ہے کین کیپ دا کانفلکٹ بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ. مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی کارروائی کر کے جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے. اور جو ایک لحاظ سے کہا جاتا تھا کہ نیوکلیئر جو ویپن اسٹیٹ بننے کے بعد دونوں ملکوں میں خطرہ جنگ کا کم ہو جائے گا, اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے اس میں. تو اب یہ بات ضرور ہے کہ جو صورتحال بن کے آ رہی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ انڈیا اس وقت کوئی ایسی جارحانہ کارروائی کرے گا جو کہ ہے, کیونکہ موافق نہیں. اب اس میں بھی بہت فرق آ گیا تھا جب 2019 میں بالاکوٹ میں حملہ کیا تھا, جو کہ پہلی دفعہ ایک زمانہ امن میں آپ نے پاکستان, ویسے جو آپ لائن آف کنٹرول کے یا کشمیر ڈسپیوٹڈ جو اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان اس میں تو ہوتی رہتی تھی کارروائی, لیکن مین لینڈ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا تھا. اس وقت جو ہے جب 2019 میں پاکستان پہ جس نے اسٹرائک کیا تھا اس میں ایک حد تک ویسٹرن کنٹریز کی اس کو نوٹ ضروری تھی, اپروول تھی, بائن تھی. ہاں, ایک لحاظ سے کہ آپ کر لیں. پھر اس کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی تو اس کے بعد پھر بچاؤ بھی ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس دفعہ 2025 میں وہ اس قسم کی کوئی اپروول نہیں تھی, اور اس کے جو نتائج نکلے ہیں تو اس کے بعد سے جو ہے بہت زیادہ ان کے لیے بن گئی. اب جو ہے بالکل صورتحال تبدیل ہوئی ہے. اس وقت بھارت کے لیے بہت زیادہ ایک مشکلات کا بھی سامنا ہے. ایک امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک سرد مہری بھی آئی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چینجنگ جو ورلڈ آرڈر ہے جس کی میں نے پہلے بات کی, تو اس میں جو ہے اس وقت اس کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے. تو میرے خیال یہ ہے کہ اول کہ اب ہندوستان سے سیدھی آوازیں بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان سے مذاکرات کیے جائیں. نہ صرف جو ہے جو کہ انلائٹنڈ سیکشن ہے, مطلب پروین سوامی ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے تو بہت پہلے سے آ رہا تھا کہ ضروری ہے کہ آپ پاکستان سے تعلقات بہتر کریں, لیکن اب آر ایس ایس کی طرف سے, آر ایس ایس جو ان کی ایک پیرنٹ آرگنائزیشن, اس کی طرف سے بھی بات آ رہی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کشیدگی کچھ کم ہو, بڑھنے کا مجھے ابھی تک نظر نہیں آتی ہے. اینڈ اسی کے ساتھ ہماری جو دوسری جنگ جس کی کم سورٹ آف بات ہوتی ہے, لیکن آپ نے تو آبویسلی بہت ڈیٹیل میں کور کیا, اس پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا, آف دا کولڈ وار, دا وار آن ٹیرر. افغانستان سے ہم نے کافی ہارڈ لائن اپروچ لیا اس سارے پچھلے کچھ مہینوں میں. واٹ از دا فیوچر آف دیٹ ریلیشن شپ؟ لیکن یہ بہت ہے عجیب سے, کیونکہ جو سمجھا جاتا تھا کہ جب امریکہ کے ساتھ ہمارے الائنس بھی تھی اس وقت, لیکن یہ تھا کہ ہمارے اختلافات بھی امریکہ کے ساتھ تھے کہ کیسے جنگ, مطلب شروع سے ہمارا یہ موقف رہا ہے باوجود اس کے کہ جب امریکن فورسز گئی تھیں کہ وہاں پہ آپ کوئی پولیٹیکل جو ہے اس کا حل تلاش کریں. افغانستان کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے, لیکن اس کے بعد پھر ملٹری جب کی طرف گئے, آپریشن کی طرف, تو پھر طالبان تو یہاں پہ آ گئے تھے, ساری قیادت یہاں پہ سے تھی. تو اس وقت پاکستان کی پالیسی ایک عجیب سے ڈائلیما میں پھنسی ہوئی تھی. ایک طرف تو آپ الائز بھی تھے امریکہ کے, دوسری طرف جو ہے ایک اور پاکستان کی ہمیشہ افغان پالیسی جو رہی ہے جس کی وجہ سے کافی ہمارے لیے کئی پرابلمس بھی ہوئے ہیں, وہ ہمیشہ سے انڈیا سینٹرک رہے ہیں. ان کا وہی تھا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ حامد کرزئی جو صدر تھے تو اس کے بعد جو انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا بھارت کے ساتھ, اور اس بھارت کے, اور وہ پہلا ایسا معاہدہ تھا جو کہ افغانستان نے کسی ملک کے ساتھ کیا تھا. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک اپنی نیشنل سیکورٹی جو ایک وہ تھی کہ ایک تھریٹن جو فیس کرتے تھے, اس میں ایگزیجریٹڈ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ, لیکن اس میں یہ تھا کہ جنرل مشرف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ ہم نے پھر طالبان کی جو ہے ایکٹیو جو ہے سپورٹ کرنا شروع کیا, اور یہی بات تھی کہ یہیں سے سارا کچھ ہوا. اب جو اچھا, لیکن ایک ہمیشہ چیز رہی تھی جو کہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات کو لوگ صحیح طور پہ نہیں سمجھتے تھے, یہ کوئی کلائنٹ کی وہ نہیں تھی, کلائنٹ اور ماسٹر کی ریلیشن شپ نہیں تھی, کبھی بھی نہیں. حالانکہ لوگوں کو باہر یہ تاثر ملتا تھا
کہ طالبان جو ہے پاکستان کی پراکسی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں تھی. یہ ایک الائنمنٹ آف ایکسپیڈینسی تھی. الائنمنٹ یہ تھی کہ طالبان کو جو ہے ایک جگہ مل گئی تھی، سینکچوری ملی تھی. ہمارے یہ تھا کہ شاید وہ ہندوستان کا جو وہاں پہ اثر نسوخ بڑھ رہا ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ایکسپیرینس. لیکن اس کے دوران بھی پچھلے 15 سال 20 سال سے جب یہاں سے وہ اپنی تحریک چلا رہے تھے، ہمارے تعلقات طالبان کے ساتھ بہت اچھے نہیں رہے تھے. بالکل. یعنی مختلف اوقات میں اگر آپ دیکھیں، ملا برادر کو 10 سال تک یہیں قید میں رکھا گیا تھا، اور بھی بہت سارے ایسے، ایک مولانا ملا عبید اللہ ایک تھے جو کہ ٹاپ رینکنگ تھے، وہ یہاں پہ جو ہے وہ قید رہے 7 سال، اور یہیں اسی پہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا. اسی طرح سے بہت سارے ایسے قصے تھے. جیسے یہ آپ کے امریکہ کے افغانستان کے جو ایمبیسڈر تھے یہاں پہ، جو 2001 میں، اس کو ہم نے حوالے کیا، اس کی کتاب آپ پڑھ لیں ذرا. تو اس میں جو ہے ایک ہمیشہ سے رہا ہے. تو ایک تعلقات نہیں رہے تھے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب ٹی ٹی پی یہاں پہ بنتی ہے تو 2007 میں بنی. ویسے تو وہاں پہ جو لوگ ٹی ٹی پی میں جو لوگ بنائی ہے وہ ہمیشہ سے ایکٹیو تھے، لیکن ایز این ایکسٹینشن آف افغان طالبان، وہ اپنے آپ کو افغان طالبان کرتے تھے. اور 2007 میں جب بنی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ جب آپ نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ افغانستان میں جا کے کارروائی کریں، تو اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے ٹی ٹی پی بنائی جو پاکستان اسپیسیفک ایجنڈا تھا. لیکن اس میں اگر ٹی ٹی پی کو دیکھیں تو اس کا جو فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ ہے، تو انہوں نے اپنی اطاعت جو تھی وہ ملا عمر سے کی تھی. اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حد تک جو ہے دونوں میں ایک وہ ہو سکتا ہے، یعنی ٹیکٹس کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ افغان طالبان کی پوری فوکس یہ تھی کہ وہاں پہ یعنی امریکہ کے خلاف جو ریزسٹنس اس کو جاری رکھا جائے. ان کی یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کی دونوں طرف تھی کہ وہاں پہ وہ حصہ بھی لیتے تھے، لیکن یہاں پہ وہ پاکستان اسپیسیفک ایجنڈا بھی تھا کہ پاکستان کے فارمر ٹرائبل ایریاز پہ اپنا ایک حکومت قائم کر سکیں. تو 2007 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو ایک اپریہینشن بھی پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز میں پیدا ہوئی، کیونکہ جب آپ نے لڑائی جب ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پہ 2014 میں آپ کے جو ہے جب آرمی آپریشن نارتھ وزستان میں ہوتا ہے، تو بہت سارے جو ہیں ان کے ہزاروں کی تعداد میں فائٹرز جو ہیں ان کو جانا پڑتا ہے وہاں پہ. اور گل بہادر جس میں خاص طور پہ نام آتا ہے، جو نارتھ وزستان میں، جس میں پاکستان کے ایک لحاظ سے وہ اس طرح کے تعلقات تھے کہ ٹھیک ہے وہ افغانستان میں لڑائی کر رہے تھے، لیکن وہ سب کے سب وہاں پہ جب تھے تو پاکستان کی سیکورٹی فورسوں کو خدشات ضرور تھے کہ اگر طالبان دوبارہ حکومت میں آتے ہیں وہاں پہ تو پھر یہاں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. یعنی ہم نے خالی تو کروا لیا تھا، ایک اچھی ایک سکسیزفل کاؤنٹر انسرجنسی ہماری رہی تھی جس کی وجہ سے جو فارمر ٹرائبل ایریا سے اس کو ہٹا دیا تھا، لیکن ایک خدشات ہمیشہ رہتے تھے کہ وہ جو افغانستان میں جن کی سینکچوری قائم ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے. تو اسی لیے جب آخری دور میں پاکستان کی تمام تر خواہش یہ تھی کہ طالبان شوڈ بیکم پارٹ آف جو بھی سیٹ اپ بنتا ہے اس کے ایک حصہ ضرور بن جائے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ طالبان پوری طرح قبضہ کر لیں. یہ ایک لحاظ سے باہر جو، اور بہت سے لوگ ہمارے یہاں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم طالبان کو لانا چاہ رہے تھے، ہمارے لیے بہت سارے خطرات بھی موجود تھے. لیکن وہ تو ہو گیا. تو پھر اچانک جب یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری وقت تک جنرل باجوہ گئے وہاں پہ، اس میں پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ بات بھی کی کہ کسی طرح سے کوئی کولیشن بن جائے. مئی تک، اگست میں تو قبضہ کر لیا طالبان. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی رہی. طالبان کے اپنے بھی وہ تھے، یہ سارے کی ساری چیزیں بھی تھی کہ پاکستان کنٹرول بھی کرنا چاہتا تھا طالبان کو، بہت سارے ایک فیکٹرز تھے. تو جو کچھ ہوا ہے وہ یعنی انپریڈکٹیبل نہیں ہے، ایک ہونا تھا. طالبان کو اس کے بعد جو بھی ہوا، پھر افغانستان کی اپنی صورتحال بھی موجود ہے. تو اس میں جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ شاید، لیکن ہمیں غلط فہمی یہ ہوئی تھی کہ جب اقتدار میں آ گئے یہ لوگ، تو کچھ ہمارے یہاں سیکشن میں، خاص طور سیکورٹی کونسل اور جو اس وقت کی حکومت تھی عمران خان کی، ان کو یہ تھا کہ یہ ہمارے بہت بڑے حلیف بن سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں بھی تھیں جو کہ میرے خیال وہ ایک لحاظ سے یعنی مس کیلکولیشن تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کے اشارے پہ جو ہے بات چیت بھی کی، ٹی ٹی پی سے لے کے بھی آگے بندوں کو یہاں پہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے کانفلکٹ جو تھا وہ انہیرنٹ تھا.
جو اب جو ہے بہت تیزی سے آتا ہے. ہماری پالیسی جو ہے نا پھر افغانستان کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ رہی ہے, کوئی ٹھوس بنیاد پہ نہیں رہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت ایک انڈیا کے خوف تھا کہ انڈیا کا اپنا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے, تو ہم نے پھر طالبان کی لیکن طالبان سے خوفزدہ بھی تھے کہ ان کا اثر جو ہے یہاں پہ ملیٹنسی پہ پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے اس کے بعد جب شروع میں آیا تو ہم نے ان کی اس پہ جو ہے پرسویشن پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کر دیے, جس کی وجہ سے اور اسٹرینگتھن ملی. اس وقت خیال یہ تو وہ یہ رہی ہے. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یعنی طالبان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو یہاں پہ دھکیل سکے یا ان کو روک سکے. نہیں کر سکتے کیونکہ ان بقول ان کے یہ جہادی اب بھائی ہیں ہمارے, تو ہمارے ساتھ لڑتے رہے, تو ایک ہی تنظیم کے حصے ہیں. تو پھر پاکستان اگر یہ امید کر رہا تھا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے, وہ نہیں کریں گے, اور اس کی وجہ تھی. اور حالات تو اتنے خراب ہو گئے کہ پھر ایک جنگ کی صورتحال بن کے آئی. لیکن ہماری بھی اس میں پالیسی میں کا بھی عمل دخل ہے. کوئی ہمارے پاس ایک ٹھوس اسٹریٹجک ایک پالیسی نہیں رہی ہے کبھی بھی, نہ ہی جو ہے اس میں ٹیررزم کو ختم کرنے کی طرف, اور نہ ہی جو ہے افغانستان کے حوالے سے. یعنی ہوتا ہے نا جیسے کہ فرام ون ایکسٹریم ٹو ادر. کبھی ہم ان کو بڑا زبردست ہمارا وہ بھی کہتے تھے, دوست بھی کہتے تھے, بھائی بھی. دوسری طرف جو ہے پھر یعنی ہماری جنگ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ٹھیک ہے ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن کے آئی ہے سینکچوریز کی, لیکن ہمیں ایک اور بات بھی کرنی چاہیے کہ جتنے حملے ہو رہے ہیں یہاں پہ, ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام افغانستان سے آ رہے ہیں لوگ. یہاں پہ خود بھی جو ہے ان کے سیل موجود تھے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ کبھی بھی نہیں دی تھی. اپنی جو پالیسی جو ہے ایک کنسسٹنٹ پالیسی تو ہماری کبھی رہی نہیں. ہم نے خالی کروا لیا سارے ٹرائبل ایریا, ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے بھگا دیا سب کو, لیکن یہاں پہ جو روٹس تھے اس کو تو ہم نے کبھی ایڈریس کبھی نہیں کیا. تو اب جو کچھ حملے ہو رہے ہیں, جیسے بنو میں حملے ہوتے ہیں یا کوئی اور جو سیٹل علاقہ جو پہلے جو ہے کے پی کے علاقے میں ہوتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے جو ہیں افغانستان سے نہیں آ رہے ہوتے ہیں. ان کی قیادت ضرور ہے وہاں پہ, لیکن بہت سارے فائٹرز کو آپ نے خود لے کے آ گئے یہاں پہ. بالکل. تو وہ سارے حملے یہاں پہ ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی کوئی کریکشن کریں اپنی پالیسی کو, ہم نے جو ہے یہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے, سرحدیں بند کر دیں اور اس کے بعد جو ہے یہ بامبنگ کر دی. لیکن دیکھیں ٹھیک ہے ان کے یعنی سختی ضرور کرنی چاہیے تھی, طالبان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ کیا چیز ہے. لیکن ایک اور ہمیشہ جب ایک اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ایک دروازہ آپ ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب. دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی سرحد ویسی نہیں ہے جیسے کہ آپ کی ایران کے ساتھ ہے یا آپ کی جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے. اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگ. دو ملک دو سے تقسیم ہوئے ہیں, اور بارڈر کے دونوں پاس جو ہیں ایک ہی لوگ رہتے ہیں. بعض کے رشتہ دار اس طرف رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ حصہ رہتے ہیں. تو اس کو یہ چیزیں بہت سینسیٹیو سی چیزیں, اور اسی وجہ سے پاکستان کا پہلے بھی جب رہا ہوتا تھا, جب یہاں سے طالبان کی کارروائیاں ہوتی تھی یا ملیٹنسی جب سوویٹ فورسز کے خلاف یہاں سے مجاہدین جاتے تھے, تو ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کیسے روک سکتے ہیں, بارڈر ہے ہی نہیں اس طرح کے. پھر اس کے بعد جب ہم نے بنانے کی کوشش کی, ٹھیک بارڈر ہونی چاہیے, لیکن ان تمام چیز سینسیٹیوٹی کو بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. ٹریڈ سے ہمارا بھی نقصان ہوا. دوسری بات ہے کہ ہم نے پھر وہاں کی پبلک اوپینین کو بھی ہم نے اپنے خلاف کر لیا. تو یہ تمام چیزیں تھیں. میرے خیال ابھی بھی ہمارے سامنے ایک خطرہ ضرور ہے, ایک بہت بڑا ایک خطرہ موجود ہے پاکستان کو اپنے سیکورٹی کے حوالے سے, اور یہ بہت بڑی چیز ایک لحاظ سے کسی بھی ملک کے لیے, اس کی سیکورٹی کے لیے کہ اگر سینکچوری دوسری طرف ہو تو وہ جو ہے بہت خطرہ رہتی ہے. وہ سب صحیح ہے, اس کے خلاف جو ہے اس پہ ہونا بھی چاہیے, لیکن ہمیشہ ایک جو ہے کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے جس میں مذاکرات کی جائے. اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں سے واپسی مشکل ہو جائے. اور سر آپ نے ابھی بات کی انٹرنلی, ایک تو آبویسلی ہمیں کچھ ریلیشن شپ تو رکھنی پڑے گی افغانستان کے ساتھ, لیکن ایک اور کانورسیشن جو مجھے سمجھ آتی ہے, جو اکثر ہماری گورنمنٹ کا نیریٹو ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ٹیررسٹ کے ایشوز ہیں وہ طالبان ریلیٹڈ ہیں, افغانستان ریلیٹڈ ہیں. پھر ہم اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو ہمارے بلوچستان میں مسئلے ہیں وہ یا ہندوستان کرا رہا ہے یا ہندوستان وایا ایران کرا رہا ہے. تو آج جس طرح ہماری ایران کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوتی جا رہی ہے, اور اگر یہ نیریٹو یہی ہے کہ ہماری جو بلوچستان میں مسئلے مسائل ہیں وہ ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہے اور ایک انٹرنل تھریٹ نہیں ہے, تو کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان میں سچویشن بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟
نہیں دیکھیں اس میں دونوں چیز ہے. اصل پہلے ہم جس چیز کو ہماری سب سے بڑی خامی ہے اس ملک کے اندر, جس کی وجہ سے اس قسم کی جو ہے ایک انریسٹ پیدا ہوتی ہے, بنیادی طور پر بلوچستان کا مسئلہ پولیٹیکل تھا. یہ جو ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ, اور اس میں مس ہینڈلنگ بہت زیادہ رہی ہے. ہماری طرف سے ہمیشہ رہا ہے کہ جب آپ دیکھیں, جب بھی آپ نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ کسی طور پہ بھی ان کو ایک مین اسٹریم پالیٹکس میں آنے دیا جائے, تو صورتحال بلوچستان کی تبدیل ہوئی ہے. ابھی جو ہے بنیاد کیا ہے وہاں پہ, بنیاد دیکھیں, بنیاد تو یہ ہے کہ جو ہے وہاں پہ جو ایک حقوق ہیں جس طرح سے ملنے چاہیے تھے, سیاسی حقوق اور جو ان کے معاشی حقوق ہیں, بلوچستان سب سے زیادہ بیکورڈ علاقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو سیاسی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے کبھی بھی الیکشن تو ویسے بھی پاکستان میں کبھی بھی جو ہے آزادانہ نہیں ہوئے ہیں پورے پاکستان, لیکن ایک حد تک سملنس آف کچھ نہ کچھ جو ہے نظر آتی ہے ہمیں فیئرنیس. بلوچستان میں تو بالکل نظر نہیں آتی. لیکن کبھی کبھی آپ نے جب مین اسٹریم نیشنلسٹ پارٹیز کو بھی الاؤ کیا تو آپ دیکھیں اس وقت کی صورتحال بہت ہی مختلف رہتی ہے. اب جیسے عطا اللہ مینگل جب بنے تھے چیف منسٹر, وہی بنے تھے, ڈاکٹر مالک کو بھی بنایا گیا تھا, تو اس وقت اگر صورتحال بلوچستان کی دیکھیں ہیں تو تھوڑی سی بہتر ہوئی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹلی بہتر ہو گئی, لیکن سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے آنا شروع ہوا. اب کیا ہوا ہے, اب جو ہے جب آپ نے بلوچستان میں کہ جو ہے وہ آپ نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا پرابلم کیا ہے. یعنی بگٹی اصل جو پوری صورتحال خراب ہوتی ہے وہ جب اکبر بگٹی کے جو ہے مارے جانے کے بعد پوری تبدیل ہو جاتی ہے. وہاں پہ ایک سورش بڑھ کے آتی ہے. حالانکہ اکبر بگٹی کبھی بھی نیشنلسٹ پارٹیز میں ایک مقبول نہیں تھے, لیکن جب آپ نے اس کو کیا, اچھا وہ تو سمجھے جاتے تھے کہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں, وہ نیشنلسٹ جو تھے جو سیپریٹسٹ ٹائپ کے تھے, اس کو آپ نے جو ہے وہ بنا دیا, جس کی وجہ سے پورا انلیش ہو گیا. اس کے بعد کیا کیا آپ نے طاقت کا استعمال کیا. دوسری ایک اور بات بھی ان کو بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ یہ کوئی اب ٹرائب اس علاقے میں نہیں تھی. جیسے بلوچستان میں 4 انسرجنسی ہو چکی ہیں. پہلے زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتی رہی تھی جو کہ آپ کے ٹرائبل جو علاقے تھے, مریوں کا علاقہ تھا یا مینگلس کا علاقہ تھا, یہ تمام جو ہے اس میں ہوتی تھی. اب جو ہے سب سے خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو انریسٹ کا جو سینٹر ہے وہ آپ کا مکران ڈویژن ہے. مکران ڈویژن وہ ہے جہاں پہ پڑھے لکھے مڈل کلاس بلوچ آبادی رہتی ہے. ان کو جو ہے آپ یعنی ایک لحاظ سے وہ جب پہلے آپ کی آرمی آپریشن بھٹو کے زمانے میں 70s میں, تو مکران واز دا موسٹ پیسفل علاقہ. اب جو ہے دس ایریا از بیکم دا ہب آف جو ہے انریسٹ. اس میں زیادہ تر ینگ ایلیمنٹس میں شامل ہیں, اس میں پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں. اس کے بعد اس کی بات یہ ہے کہ ہم نے جب وہاں پہ مارنا شروع کیا, جب بوریوں میں لاشیں نظر آتی ہیں, جب ڈس اپیرنسز ہوتے ہیں, تو آپ جو ہے پھر ان لوگوں کو بھی پش کرتے ہیں. دوسری ایک اور بات بھی ہوتی ہے, حقوق نہ دیں گے نا آپ کو, اس کو ہمیشہ کہ جو ہر چیز کو جو ہے آپ ڈنڈے کے زور سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انجام نہیں ہوتا ہے. تو ایک بات صحیح ہے کہ ان حالات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو غیر ہے. دنیا میں کوئی بھی انسرجنسی جو ہے وہ بغیر کسی غیر ملکی اس کے سپورٹ کے نہیں چل سکتی. ایک تو یہ بات ہوئی, لیکن غیر ملکی سپورٹ جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ انٹرنلی اس کے لیے سازگار حالات ہوتے ہیں. جب اس کے لیے موجود ہوتا ہے تو وہ جیسے ہندوستان یہ یاد ہے کہ ہمارے چینل یہ بیک چیٹ جو ہوتی تھی تو یہ ان کے آتے تھے, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم چند $1 ملین ڈال دیتے ہیں تاکہ کیپ یو جو ہے آپ کی کیپ دا فائر آن. تو وہ تو کریں گے کیونکہ ابھی پوری جنگ پاکستان اور ہندوستان کی بہت عرصے سے جو ہے ایک پراکسی وار کی طور پہ چل رہی, کوورٹ وار چل رہی. تو یہ تو ہے. دوسری بات ہے بہت سارے اور انٹرسٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں ریجن میں, ان کا بھی تھا کہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں. اب میں بہت ساری چیزیں, اور جیسا مسئلہ یہ گوادر کا پورٹ تھا, اٹ واز آلسو تھریٹ ٹو سم آف دا گلف کنٹریز. تو یہ بہت سارے فیکٹر مل کے آئے تھے جن کو ان کو سپورٹ مل گئی. لیکن اصل نوعیت جو تھی اس کی وہ تو آپ کو یہاں پہ طے کرنی تھی. اینڈ ہاؤ سگنیفیکنٹ ٹوڈے از دا مارنگ بلوچ ورڈکٹ فار پاکستان پولیٹیکل لینڈسکیپ؟ اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے, ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے کہ ایک یہ جو ہے لوگوں کو ایک ابھار تو موجود ہے, ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے, ڈسکنٹینٹ موجود ہے. آپ نے کبھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وہ تنظیمیں ہیں جو کہ عام اسٹرگل میں ہیں,
ٹھیک ہے، آپ ان کے خلاف کینیٹک کارروائیاں کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. لیکن اب پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فرض کیجئے کہ آپ نے پھر بلوچ نیشنلسٹ کے لیے راستہ بند کر دیا. ٹھیک ہے نا، جو کہ ڈاکٹر مالک ٹائپ کے تھے، ہائی بلوچ تھے، ان لوگ سب کے، یا اختر مینگل کے تھے، آپ نے ان کا بھی راستہ بند کر دیا. 2024 کے جو الیکشن تھے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریگڈ الیکشن تھے، اور سب سے زیادہ ریگنگ جو ہوئی تھی بلوچستان میں ہوئی تھی. آپ راتوں رات باپ پارٹی بناتے ہیں، سب کو پتہ ہے باپ پارٹی کیا ہے. آپ جو ہے جو لوگ وہاں پہ رکھتے تھے، ڈاکٹر مالک کو ایک جس کے ساتھ ہروایا گیا ہے، اس کا تعلق اس علاقے سے بھی نہیں تھا. ایک افغان کانٹریکٹر تھا جو کہ وہاں سے جتوایا گیا. آپ اس قسم کی کارروائی کریں گے، پھر یہ امید کریں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں، تو نہیں ہو سکتا. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ مہرنگ بلوچ کی بات. دیکھیں، ایک بات یہ تھی کہ یہ ذرا اس کو غور کر لیں، ایک یہ کہ وجوہات کیا تھیں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ یا اس قسم کے اور لوگ جو ہیں، جو لوگ ایک جوان ہوئے ہیں، انہوں نے ایک جو کارروائیاں ہوتی رہیں اس میں ہوئے ہیں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے باپ کو جب یہ 16 سال کی تھی، 15 سال کی، تو اس وقت اس کی لاش آتی ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹریمسٹ سوچ کی تھی، لیکن آپ نے اس کو جب یہاں پہ جب آتے ہیں اسلام آباد، آپ نے اس کی بات وہاں پہ بھی نہیں سنی. ٹھیک ہے، بہت سارے ایکسٹریم نعرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ مذاکرات کا دروازہ بند کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پروٹیسٹ، آپ مجھے بتائیے، پروٹیسٹ یہاں نہیں ہوتے ہیں، پنجاب میں نہیں ہوتے ہیں، کراچی میں نہیں ہوتے ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کیا؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5-2 مہینے یہاں پہ کیمپ لگایا ہوا تھا انہوں نے. کیا احتجاج تھا؟ مسنگ لوگوں کے لیے. کوئی منسٹر گیا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ راستے بند کریں گے تو لوگ ایکسٹریم راستے لینے شروع کریں گے، اور سب سے زیادہ جو فائدہ اس کا اٹھائیں گے وہ جو ہے آپ کو بیرون طاقت فائدہ اٹھائے گی. وہ جو سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہے وہ فائدہ اٹھائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک سمبل بن جائیں گی آف سم تھنگ بگر؟ سمبل تو بن گئی ہیں، اٹ ول کنٹینیو، بہت زیادہ اور ہوگی. مطلب بات ہے کہ پہلے سمبل تو بن گئی ہے نا. ایک اسٹرگل میں ڈاکٹر مہرنگ کا جو ہے یہاں پہ ایک، میں اس کو وہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہاں پہ نہیں ہوتے، ایک لحاظ سے ریزسٹنس کی ایک سمبل بھی بن کے آ گئی تھی، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ یہ ابھی پچھلے 2 سال بعد شی واز ہیئر لاہور میں اور ہر جگہ پہ، تو آپ الاؤ کرتے ہیں نا ان کو، کیا حرج ہے؟ کوئی آپ کو خطرہ کس بات پہ؟ جب پولیٹیکل پروسیس نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر جب پچھلے دن جب آئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ عجیب یہ لوگوں کو کھڑا کر دیتے تھے اس میں جا کے. کیا کبھی جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کوشش کی گئی؟ آپ وہاں پہ اپنے جس کو کہتے ہیں ٹاؤٹس کو بٹھا دیتے ہیں پاور میں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں کے نمائندے ہیں. پھر آپ امید کریں گے کہ لوگ جو ہیں وہاں کے بلوچ جو ہیں اس کو تسلیم کریں گے. اب بات بہت زیادہ خراب ہوگی. میں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میں جاتا رہا ہوں اس میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکبر بگٹی کی جب ہلاک ہونے سے پہلے جو ہے وہ میں وہاں پہ تھا، میں جا کے بہت سخت لکھا بھی تھا. میں اس وقت کہا تھا، ان لوگوں سے مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے تھے کہ کچھ کیوں لکھا ہے اس کے بارے میں ساری چیز. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں اس سے بہت خطرناک صورت ہے. تو وہ مجھے یاد اچھی طرح اس وقت کہتے ہیں یہ سب قابو میں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. 25 سال ہو گئے اس واقعے کو، نہیں 20 سال ہو گئے. آج کہاں پہ کھڑے میں ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بدتر صورت حال ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہسٹری کی ایک ہماری سوچ جو ہے. 2017 میں کوئٹہ گیا تو وہاں پہ میرے یہی وہ تھا، ایک کوئی جو کچھ کوئی کانفرنس تھی، وہاں بلایا تھا. وہاں پہ جو وہاں ملٹری کے تھے، تو وہ جو ایک عجیب سا ایک وہ ہائیڈرا پیش کیا ہوا تھا، جس میں یہ تھا کہ سب سے بڑا یعنی کیا پرابلم ہے بلوچستان کا، جی وہ جو ہے وہ سب یہ جو ہے یہ سب وہ جو سب نیشنلزم کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے، نیشنلزم لانا ہے. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نو، دس از دا روٹ آف دا پرابلم. واٹس رانگ اباؤٹ اٹ؟ کہ ایک بلوچ جو ہے، پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، اف یو ڈونٹ گیو دا رائٹ آف اتنے جو ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں یہاں پہ، دوسرے نیشنلٹیز ہیں، ان کو آپ رائٹ نہیں دیں گے تو کیا ہے؟ اگر ایک پنجابی اپنے آپ کو پنجابی کہہ سکتا ہے، ایک سندھی اپنے آپ کو سندھی کہتا ہے، ایک پٹھان اپنے آپ کو پٹھان کہتا ہے، پشتو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے بلوچ اپنے آپ کو بولے، تو یہ جو ہے سب نیشنلزم خطرہ کم بن کے آ گیا.
ہاؤ ایکچولی جو ہے وہ جو پاکستان کہہ رہے ہیں ایک ملک کو، اس کو کیسے خطرہ ملتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو آپ ایکسیپٹ تو پہلے کریں کہ از اے فیڈرل اسٹیٹ جو آپ کے آئین میں بھی ہے، جو کہ آئین کے تحت بھی اگر آپ ان کو اختیارات نہیں دیں گے تو پھر کیا امید کریں گے؟ پھر تو یقینی طور پہ جو ہندوستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہندوستان کو پہنچے گا، سب سے زیادہ فائدہ تو ان لوگوں کو پہنچے گا جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ جن کنٹریز کے یہاں پہ. تو وہ اس کو بنیاد کو پھر وہی آپ مجھے بتائیے کہ اس پوری پالیسی کے نتیجے میں کیا 20 سال میں بلوچستان کی صورتحال بہتر ہوئی یا بدتر ہوئی ہے؟ آپ جا نہیں سکتے ہیں وہاں پہ. اب یہ صورتحال بن کے آئی. ذرا ان لوگوں سے پوچھا جائے جو کہ یہاں پہ کرتا دھرتا تھے، جو کہ چلا رہے تھے 20 سال سے یہ بلوچستان پالیسی، ان سے ذرا پوچھا جائے، اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا، کہ کون سی ایسی پالیسی کامیاب رہی ہے. ایک وہاں پہ وہی صاحب کہنے لگے جی آپ پاکستان کی صورتحال بہت ہو چکی، اس دفعہ 23 مارچ کو پاکستان جھنڈے لہرائے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ جھنڈے اب لہرا رہے ہیں، پہلے بھی یہاں لہراتے رہے تھے. پہلے یہ بتاؤ کہ کیا صورتحال بن کے آئے کہ لوگ نہیں لہرا رہے تھے جھنڈے. یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے پوری تاریخ جو بھری ہوئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے بالکل ایگزیکٹلی. مجھے بعض دفعہ لگتا ہے ینگ اسٹوڈنٹ تھا جب کہ ایسٹ پاکستان کا ہوا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہی چیز آتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے وہاں پہ، ہم نے بنیادی طور پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جو ہے بنگالی بھی جو ہے ان کا پاکستان پہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے ان کے بھی رائٹس. آپ الیکشن کراتے ہیں 1970 کا اور اس کے بعد جو ہے پاور بھی ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی تاریخ سے سبق سیکھا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں سیکھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ایک پاسبلٹی ہے کہ جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا وہ بلوچستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی کوئی ایک انالوجی نہیں ہوتی ہے ایک سے ملک کی. دیکھیں دو چیز ہے کہ وہاں پہ ایسٹ پاکستان یا بنگال تو بہت ایک بالکل ایک سیپریٹ ایک وہاں پہ آئیڈینٹی آپ سے 1000 میل دور تھی اور ایک مڈل کلاس ڈیولپ ہو کے آئی تھی. اور وہ ہے ملک باقاعدہ ایک ملک کی ساری خصوصیات وہاں پہ موجود تھیں. بالکل. اگر دیکھا جائے تو پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ جو حصہ تھا کسی کا تو بنگالیوں کا تھا. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال بہت مختلف ہے، اسی وجہ سے ہم نے لیکن یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو 25-30 سال سے یہاں پہ فوجی کارروائی جاری ہے. بیچ میں رسپائٹ ہوا تھا جب ضیاء الحق آئے، اس سے پہلے ایک یہاں پہ ہو رہی تھی، پھر اس کا رسپائٹ ہوا، تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے جب آپ نے تھوڑا سا ان کو سینس دیا کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو خود بخود تبدیلی آتی ہے وہاں پہ. ایک اور بات بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ گوادر سی پیک جو ہے وہاں سے گزرے گا. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو کتنا جو ہے اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا حصہ کتنا بلوچستان کو ملے گا. یہاں پہ سوئی گیس نکلتی تھی اور میں جا چکا ہوں اس علاقوں میں نے زندگی میں اس سے زیادہ جو ہے بدتر صورتحال میں لوگوں کو رہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس علاقے کے جہاں سے ان کا یہ جو پاکستان جس سے فائدہ اٹھایا ایک پورے پیریڈ میں آپ کی جو ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں اور آپ کو ہر گھر میں آپ کو گیس ملتی ہے. لیکن اس علاقے میں نے خود دیکھا تھا کہ جوہر سے جانور اور آدمی اسی جوہر سے پانی پیتے ہیں. اچھا ایک اور بھی ابھی کیا کہتے ہیں ایک اور چیز آتی ہے کہ اس پہ کبھی بھی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں بات کرتے ہیں. کہ یہ ایک رپورٹ آئی تھی ابھی پاپولیشن کونسل کی، بہت اچھی رپورٹ ہے جس میں ڈسپیرٹی اور اس پہ تھا. تو جو موسٹ ونریبل ہیں دیے تھے 20 جو ہیں ڈسٹرکٹ پاکستان کے موسٹ ونریبل، اس میں مختلف چیزیں تھیں کہ جو ہے اویلیبلٹی آف بیسک جو ہے وہ آپ کو چیزیں جو ہے ملنے گئے، جس میں ہیلتھ فیسلٹی ہے، ایجوکیشن کی ہے، پاورٹی لیول ہے، یہ تمام کرائٹیرین میں 20 میں سے 17 ڈسٹرکٹ بلوچستان میں ہیں. 17 ڈسٹرکٹ. اچھا دوسری بات ہے کہ دیکھیں ہم لوگ سب جب ہوئے تھے تو ہم لوگ میں انلائٹنمنٹ تھی، بہت سارا کچھ لٹریچر پڑھتے تھے. لیکن مجھے کوئی بتاتا مستونگ میں جب ایک بک فیئر ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات، بلوچستان کے ینگ لڑکے جو ہیں لڑکے ان میں جتنی شعور ہے میں نے نہیں دیکھا ہے اس میں پڑھنے کا. گوادر میں بک فیئر ہوتی ہے، پتہ نہیں 5-10 لاکھ کی کتابیں بک جاتی ہیں. مستونگ میں جو ہے ایک یونیورسٹی میں وہاں پہ بک فیئر رہتے تو ایک
آپ نے کہا اس میں کچھ مارکسزم پہ کتابیں تھیں جو کہ ہم بھی پڑھتے رہتے، اس میں کیا تھی، اس کو کہا اٹھا دو اس کو، کتاب بند کروا دیا بک فیئر. وہاں کے کوئی وائس چانسلر تھے، کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے، ایک تو یہ لوگ شعور جو ہے لوگوں کو شعور، ینگ جنریشن کے شعور جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ خوفزدہ یہ جو ہے جو ہمارے حکمران طبقات ہیں انہی لوگوں سے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، اسی کی مثال دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈیل کرتے ہیں ایشو کو. بلوچستان کا دیکھ لیا آپ نے، میں نے ایسٹ پاکستان کا پہلے دیکھ لیا تھا. اب ذرا آزاد کشمیر کے اندر چلے جائیے آپ. وہی طرح لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں جن کو جو ہے جو اور ایک لحاظ سے جو ایک فرسودہ نظام ہے جس طرح سے چلایا جاتا ہے اس کے خلاف ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اس میں ایکسٹریمزم بھی شروع ہو گئی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن جا کے ذرا دیکھیں کہ ینگ لوگ ہیں یہ، دے آر آلسو ایجوکیٹڈ. ایک اور دیکھیں، سب سے بڑی بات جو کہ سمجھ میں نہیں آتی، بلوچستان میں دیکھیں جہاں پہ پڑھے لکھے جہاں پہ تھے، جہاں کے ڈاکٹر میرنگ بھی ایک ڈاکٹر تھیں، اور بھی دیکھیں کئی سارے پڑھے لکھے، اور وہ حصہ اسی طرح آزاد کشمیر میں جو راولا کوٹ والا کا حصہ ہے وہاں پہ تقریباً 99% آبادی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے. لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے. اب آپ کوشش کیا کرتے ہیں اس کو دبانے کی، بالکل جیسے لگتا ہے کہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد اپنی اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے، ملک کو جو ہے ہمیشہ ایک اس میں رہتی ہے. آپ نے جس طرح بات کی کہ ہم نے کبھی ہسٹری سے تو سیکھا نہیں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہسٹری سے سیکھا نہیں ہے، لیکن سمبلز لوگ اس طرح پہلے بھی آئے ہیں. پاکستان کی عوام کیا سیکھ رہی ہے اس سے؟ چلیں اسٹیبلشمنٹ نہیں سیکھتی، کیا پاکستان کی عوام چینج کر رہی ہے کچھ؟ نہیں، عوام میں تو تبدیلی ہے، دیکھیں شعور بہت زیادہ ہے. اب ایک اور تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، آپ کو طالبان کے خلاف جو لوگ تھے، علی وزیر ٹائپ کے یا پشتین، منظور پشتین وغیرہ، یعنی وہ لوگ تو طالبان کے خلاف ہے نا. ان کی ینگ لوگ ہیں، ان کی اپنی وہ تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ خطرہ طالبان زیادہ وہ لوگ تھے. یہ خوفزدہ ہوتے ہیں. دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لے کے آپ تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھول لیں. وہ نہیں کر پاتے ہیں، بالکل نہیں کر پاتے ہیں. میں ہمیشہ سے رہا ہے ان کا. ہاں، ہم جب اسٹوڈنٹس تھے تو جب بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کس طرح سے ہمیں جو ہے پکڑتے تھے یہ آ کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شعور سے ڈر لگتا ہے، اور یہ ہر جگہ ہوا. دیکھیں ہر جگہ، پنجاب میں نہیں ہوا ہے، پنجاب میں بھی ہوا ہے. اب پنجاب میں جو بھی الیکشن ہوئے تھے، جو میں کسی پارٹی کی وہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان کو بڑھ، لیکن جو الیکشن کے جو ہوا تھا جس طرح 224، اٹ آلسو شوز دا اویکننگ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صحیح ووٹ دیا غلط، اس پہ الگ رہتا ہے. تو یہ ایک خوفزدہ رہتے ہیں. یہ کیا ہوا اس کے بعد پکڑ کے بند کر کے 10 سال سزائیں دیتے ہیں. ہر جگہ ہوا ہے، صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے. پنجاب اس لیے کہ بہت بڑا ایک صوبہ ہے، پھر آپ ایک حد سے زیادہ نہیں جا سکتے ہیں رولنگ سے. بلوچستان میں تو آپ پکڑ کے مار کے ختم کر سکتے ہیں، یا جو ہے وہ یعنی پشتون نیشنلزم کو بھی اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز جو ہے یہ ہمارے کبھی بھی سبق نہیں. ایک میں ڈیفینس منسٹر صاحب کو دیکھ لیں، وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا میں اس کے، مجھے تو اس وقت سن کے مین اسٹریم پہ وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تو کشمیر، یہ راولا کوٹ والے کتنے کشمیری آ گئے، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. یعنی ایک اتنا ایک شاونس رویہ. پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں پھر ہم سے علیحدہ پہ بات کرتے ہیں. آپ پہلی فرصت میں ہر ایک کو غدار کہتے ہیں. پہلی شروع ہوتی ہے غدار سے. پاکستان کی تاریخ میں بتایا کون غدار نہیں ہوا اس ملک میں، کون غدار نہیں ہوا. اگر تاریخ لکھی جائے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ غدار زیادہ رہے ہیں، بس اس کے جو ہے کوئی صحیح لوگ ہیں. ہر ایک غدار رہا ہے. سر، آپ نے تھوڑی دیر پہلے عمران خان کی بات کی. کیا خان صاحب ایک سمبل ہیں؟ کیا وہ غدار ہیں؟ کیا وہ ایک وجہ تھے ہائیبرڈ نظام کا؟ دیکھیں کسی چیز کو وہ نہیں کر سکتے. دیکھو عمران خان کیا ہے، پولیٹیشین نہیں تھے، ایک آئیڈیلسٹ تھے اور ایک پاپولسٹ لیڈر تھے. ٹھیک ہے نا. پاپولسٹ لیڈر میں ان کے پاس کوئی واضح سمت نہیں تھی. ہی وڈ سے آل دوز تھنگ جو کہ آپ کو مذہبی لوگ بھی جو ان کے ساتھ ہو گئے تھے. کیا کہتے ہیں، آپ کو موسٹ ماڈرن سیکشن سوسائٹی بھی ان کے ساتھ آپ کو نظر آنی شروع ہوئی.
خواتین بھی، حالانکہ ان کا جو بعض دفعہ جو ان کے کامنٹس ہوا کرتے تھے وہ اتنے زیادہ عجیب سے میسوجینسٹک تھی کہ جو ہے اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں پسند کرتے تھے انہیں. اصل میں بات یہ تھی کہ عمران خان لیو اسائڈ ہز پالیٹکس، ہز پاپولزم. لوگ جو جوان لوگ پاکستان کے آئے ان کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ دیر ڈس انچینٹمنٹ ود دا اسٹیٹس کو. سمپل سی بات ہے. اٹ ڈز ناٹ میک عمران خان بذات خود کوئی ویژنری لیڈر نہیں ہے، لیکن ہی بیکیم اے سمبل آف اے چینج فار واٹ ایور ریزن. بیکاز پیپل جو ہے، اگر آپ دیکھیں 90% لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں عمران، وہ سب ہے ان کی بنیادی یہ آتی ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے، دا پیپل ہو ہیڈ بین دا پاورس فار سو لانگ، ان کے خلاف ایک بغاوت تھی. اب وہ مطلب آپ اس کو بھی دبا دیتے ہیں. اس کو دیکھیں نا کہاں پہ آپ راستہ چھوڑتے ہیں. ابھی تک جو ہے الیکشن کے نتائج جو ہیں جس طرح سے ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے. ہر شخص جو اسمبلی میں بیٹھا اس کو پتہ ہے کہ وہ 45 والا ہے یا 47 والا ہے، سب کو پتہ ہے. اب اس کے بعد کل یہ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا کہ ہاں اگر 2018 کا صحیح نہیں تھا یہ بھی صحیح نہیں ہے. مطلب اس بات کو تسلیم کیا نا انہوں نے کہ جو ہے الیکشن یہ والا بھی صحیح نہیں ہے. آپ الیکشن کو بھی دھاندلی سے بچاتے ہیں. اب پھر اس کے بعد طاقت کے زور سے نیشنلزم کی جو مجھے تو وہ آتی سمجھ میں جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پھر ایک اچھا مجھے بتائیے پریس اس وقت آپ دیکھ لیں. میں ایک رہا مطلب میں جرنلزم میں بھی رہا ہوں. یعنی جرنلزم میری اسٹارٹ ہوئی تھی 3 میں جب ضیاء کا زمانہ تھا، جب کہ عروج تھی ڈکٹیٹرشپ کی. اس وقت بھی جو ہے یقین طور پر پریس کی تھی وہ، لیکن اوپن مارشل لا تھا اس وقت نا. بالکل ہمیں پتہ تھا کہ کیا چیز ہے. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پچھلے 40 سال میں جتنی اب جو ہے پابندیاں ہیں پہلے کبھی بھی نہیں تھیں. اچھا کبھی بھی نہیں تھیں. پریس اس وقت جو ہے میں اپنا کالم لکھا تھا تو اب وہی بات آئی تھی کہ جو مہرنگ میں نے سب کچھ لکھ دیا. آج کا کالم آپ پڑھ لیں طریقے تھے، لیکن اس میں مہرنگ کا نام نہیں لکھ سکتے آپ. تو پھر خوف اتنی زیادہ خوف زدہ ہیں. ان سے آپ پوچھ لیا جائے کبھی ان لوگوں سے کہ آپ 25 سال سے یہ کارروائی کر رہے ہیں، آج صورتحال بہتر ہے یا بدتر ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ان کا. سر مجھے بتائیں کہ مفتاح صاحب پوڈ کاسٹ پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف کی آپ نے ذکر کیا، شہباز شریف جو ہیں کچھ مہینوں میں ان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا جائے گا، ان کو وزیر اعظم سے ہٹایا جائے گا اور ایک نیا سارٹ آف اسٹیٹس کو بنے گا، ایک نیا پاور بنے گا، ایک نیا گورنمنٹ بنے گی. ابھی ہم نے جو ساری کانورسیشن کی ہے، کنٹرول ہے آپ کے پاس، انفیکٹ کچھ زیادہ ہی کنٹرول ہے. آپ غلط ڈیسیجنس کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، کنٹرول آپ کے پاس ہے. وائی ووڈ یو چینج اینی تھنگ؟ وائی ووڈ یو ایون کنسیڈر ریموونگ؟ جس پہ مفتاح صاحب نے مجھے جو سارٹ آف سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ ان کی اکنامک پروگریس جو ہے پچھلے 3-4 سال میں سنگل ڈیجٹ GDP گروتھ ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن پھر اس میں میری آرگیومنٹ یہ آ جاتی ہے وہ بھی تو SIFC اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آ رہا ہے. اس مومنٹ ان ٹائم میں اگر آپ ان سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں، وہ ایک کنسالیڈیشن آف پاور میں تو ہیں. وائی وڈ دے چینج تھنگس؟ اور یہ کافی اسٹرانگ رومرز چل رہے ہیں جرنلزم میں ادھر ادھر لوگوں کے کہ ایک گورنمنٹ چینج بھی آنے والی ہے. کیوں؟ نہیں دیکھیں وہی بات ہے کہ خیر ہمارے پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے کہ 3 سال سے زیادہ کوئی حکومت چل سکتی. بنیادی طور پہ یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہونے جا رہا ہے فی الحال. دیکھیں اس وقت جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے سب سے بہتر پوزیشن میں. ان کی بہتر پوزیشن یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں پاور وداؤٹ رسپانسبلٹی. پاور ساری ہے لیکن رسپانسبلٹی جب بھی فلیک آئے گا تو وہ جو بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے اس کو ملے گا نا. ہو بھی رہا ہے. تو یہ چیز ان کے لیے سوٹ کرتی ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی کہ آپ پہلی دفعہ پاکستان میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیشنل سیکورٹی اور آپ کی فارن پالیسی تو چلاتے رہے ہیں، لیکن اب تو اکنامک پالیسی بھی چلا رہے ہیں نا. SIFC کیا چیز ہے؟ کامیاب ہو گئے ہیں. آج سے 3 سال پہلے یہ ملٹری لیڈرشپ کہتی تھی کہ ہمارے پاس $100 بلین کی انویسٹمنٹ آنے جا رہی ہے. بالکل. اب ذرا ان سے اتنی آسانی کے ساتھ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے سمجھتے ہیں کہ جیسے کنٹونمنٹ چلتا ہے نا، ہم اس طرح سے ملک چلا لیں گے. اتنی ہے چیزیں بنیادی طور پہ. اچھا سب سے بڑی رکاوٹ خود آپ بن کے آتے ہیں.
کبھی بھی ریفارمز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سب سے بڑا جو ہے اسٹیٹس کو کے ذمہ دار تو آپ ہو جاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کوئی جادو کی چھڑی تو لے کے نہیں آ سکتے نا. انویسٹمنٹ، فارن انویسٹمنٹ اس وقت آتی ہے جب کہ آپ کی جو ہے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، جب آپ کی کیپیسٹی ہو. تو مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ سعودی عربیہ سے ہم جاتے ہیں تو انہوں نے کئی وعدہ کہ 25 بلین، پھر وہ سب پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کس میں لگائیں ہم. کیپیسٹی ہے آپ کی. آپ نے جو صورتحال رکھی ہوئی ہے اس وقت، آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے ایٹ دا لوئسٹ لاسٹ 50 ایئرس میں، آپ کیوں نہیں بڑھا سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ آتا ہے کیا آپ براہ راست آپ کے لے کے پاور میں آ کے پھر آپ کوئی چیزیں تبدیل کر دیں گے؟ بھائی مجھے بتائیے جائے، پاکستان کی صورتحال ایک دن میں تو خراب نہیں ہوئی نا. 30 سال میں یہاں پہ ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے. کیا یہاں پہ جو ہے دودھ اس کی شہد کی ندیاں بہہ رہی تھی؟ کیا آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو درست کر دیا؟ جو بنیادی چیزیں سے جو ہے آپ نہیں چلتے. آپ وہی بات کر رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ 10 سال مشرف کی گورنمنٹ 10 سال جو ہے زیراولق کی رہی تھی، ایوب خان کا پیریڈ رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں چلیے، ایوب خان انڈسٹریلائزیشن کم از کم ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اثرات بھی اس کے پڑے تھے کہ جو ہے آپ کی ڈسپیرٹی جب بڑھنی شروع ہوئی تو لوگوں نے بغاوت بھی کر دی. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اگر فرض کیجئے کسی کو یہ ایک زوم ہے کہ جب وہ آئیں گے اقتدار میں سب کچھ، جب بھی حکومت آتی ہے ملٹری کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2 ہفتے میں ٹھیک کر دیں گے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر 2 سال بعد جو ہے راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں. لیکن ہمیشہ دیکھیں ملٹری گورنمنٹ کی خصوصیت دیکھیں، 2-3 سال بعد جو ہے تھوڑا سا سویلین فساد بھی کریٹ کرتے ہیں. چاہے وہ ضیاء الحق کی حکومت ہو، چاہے ایوب خان کی ہو، سب میں جو ہے یہ اس قسم کے جو ہے، یا جو ہے جنرل مشرف کی بھی دیکھ لیں. بھائی 2 سال بعد تو وہ جو پھر PMLN پاور میں آ گئے تھے. یہاں پہ ایک پارلیمنٹ بھی تھی، الیکشن بھی 2 ہو گئے تھے. تو مطلب کیوں ضرورت ہوتی ہے آپ کو، ذرا بتا دیں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پہلے تو تھوڑا سا، اگر سیاستدان چلے کتنے بھی خراب ہیں اس ملک کے، لیکن اگر ان کو اختیار ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ڈیل کر لیتے ہیں. جب ان کے پاس ہوتی ہے پاور تو اس کے بعد ہر چیز کو ڈنڈے کے زور پہ چلاتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو اس وقت سسٹم میں سب سے بڑی خرابی اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ہیمر کے ذریعے ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے طاقت کے ذریعے، چاہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو، چاہے KP میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، یا چاہے پنجاب میں بھی الیکشن کے بعد دیکھیں وہی ہوا نا. اکثر ایک کانورسیشن ہوتی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کنٹینیوٹی ہے، اور کنٹینیوٹی ہوگی تو چیزیں آگے جائیں گی. اور آپ کی ملٹری لیڈرز بھی یہ کہہ چکے ہیں حفیظی، آپ کی پولیٹیکل لیڈرز بھی یہ کہہ سکتے ہیں. پھر آپ کی جس طرح کتاب بھی تھی جس میں ہائیبرڈ کی بات ہوئی کہ یار یہ ہوگا تو پھر کنٹینیوٹی آئے گی اور اس سے ایونچوئل ترقی آئے گی. ٹھیک ہے، اب تو ہم نے آلموسٹ آل آف دا ویریئنٹس دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ ایک سوال ہے کہ یہ جو کرنٹ ابھی آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ہے، یہ کنٹینیوٹی میں اپنی لرننگ سے بہتر ہوگی؟ کیا وہ اپنا ہیمر سائڈ پہ رکھ کے کنورسیشن کریں گے یا واٹ ہیپنس؟ مجھے کوئی دیکھو مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. آپ پہلے تو یہ کریں، دیکھیں انسٹیٹیوشن بنتے کیسے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن آپ ایک پروسیس کے ذریعے بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی جو بھی ڈیموکریسی جو بھی کہیں لنگڑی لوڑی بھی، وہ 3-4 چیزوں پہ چلتی ہے انسٹیٹیوشن اس کی. آپ کی پارلیمنٹ آزادی ہو جائے، آپ کی عدلیہ ایک حد تک آزاد ہو جائے، اور آپ کی ایگزیکٹو. یہ 3 ہیں نا بنیادی چیزیں. سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، اور جو اب 3 سال میں کیا ہوا ہے سب سے برا ہوا ہے، جو کہ آئندہ چل کے اس کی ہم پہ اور زیادہ اثر پڑیں گے. آپ نے جوڈیشری کی آزادی ختم کر دی. 26 اور 27 امینڈمنٹ کیا چیز ہے؟ اب ایک لحاظ سے جو ہے ایک پپٹ قسم کی آپ نے جوڈیشری، پہلے بھی کوئی آزاد نہیں تھی جوڈیشری، پہلے بھی کوئی بڑے بڑے کارنامہ انجام نہیں دیے تھے، پہلے بھی جو ہے ملٹری حکومت بھی آتی تھی تو اس کو آپ نے ویلیڈیٹ بھی کیا تھا. لیکن ایک حد تک بیچ میں پچھلے چند سالوں سے لگتا تھا امید کہ شاید کچھ بہتری کے. جب تک ایک آزاد عدلیہ نہیں ہوگی سسٹم نہیں چل سکتا ہے. ایک تو یہ ہوا، اس کو آپ نے ختم کر دیا. پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ از جسٹ پاپٹ ہے.
مجھے خود پارلیمنٹ کے ممبر میں دوست بتاتے ہیں کہ ان کو فون آتے ہیں کرنل کے کہ کل جو ہے آپ فلانا سیشن میں آ جائیے. 26 اور 27 امینڈمنٹ کا جو ڈرافٹ ہے جو میں نے اس کو ملا تھا چند گھنٹوں پہلے ملا تھا. کہاں سے بن رہا تھا؟ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب اگر شہباز شریف سے بہتر آپ کو اسٹیٹس کو والا نہیں مل سکتا. وہ ہر 5 جملے کے بعد جو ہے وہ تعریف تو کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. وہ تو میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا کہ آج تک کوئی بھی پاکستان میں کتنے برے حالات رہے ہوں, یہ میں نے نہیں دیکھا تھا. سر میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ کو کوئی لیڈر, کوئی موومنٹ, کوئی ایسی چیز آج کی تاریخ میں نظر آ رہی ہے یوتھ میں کہیں اور جس سے آپ کو کچھ ہوپ ملتی ہے؟ دیکھیں کوئی پرسنالٹی اس پہ نہیں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں حالات سے بدلتے رہتے ہیں. آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں لوگ. مطلب یہ کہ کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہوتی کہ راتوں رات کوئی لیڈر بن کے تبدیل کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. الاؤ دا پروسیس. اسی میں سے لوگ, ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو پاکستان کے ساتھ ایک اور سب سے بڑا ظلم ہوا ہے, جمہوریت جو ہوتی ہے وہ نیچے سے چلتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کس زمانے میں چھوٹے موٹے بھی نکلتے تھے جو لوگ بھی, وہ آپ کے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے نکلتے تھے. جب آپ نے لوگ وہ تک ختم کر دیا آپ نے, لوکل گورنمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. اور جب جو ہے اب میں تو دیکھ کے حیران رہتا ہوں کہ جو اب اس وقت حکومت ہے, مجھے یہ تو خود تسلیم کرتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, خود کہتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حکومت تبدیلی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ میرے خیال لوگوں کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ 3 سال تو ہو رہے ہیں, اب تو ختم ہونی چاہیے. شاید خواہشات کا بھی ہوگا بہت زیادہ کہ ہماری باری لگ جائے. یہ بھی خواہشات بھی ہوتی ہے. پھر لوگوں میں جب آپ راستے بند کرتے ہیں نا, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ افواہیں کیوں زیادہ پھیلتی ہیں. آپ کی پریس میں جو ہے, اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت ٹی وی چینل ہیں وہ سارے پی ٹی وی لگتے نہیں ہیں کیا؟ میری بچپن کا پی ٹی وی بالکل اب دیکھ رہا تھا میں کہ 11 بجے سے لے کے ایک تو اس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے. ہر ایک کوئی بھی ہے وزیر, صوبائی وزیر فلانے, وہ چلتی ہے شام تک. اس کے بعد شام کو 4-5 بندے بیٹھتے ہیں ہر ٹی وی چینل پہ ایک ہی قسم کے. اور اب تو آپ کو جو ہے وہاں سے آتی ہے, لسٹ بھی بن کے آتی ہے کہ کون کون سے انالسٹ بھی ہوں گے. آئیسور یہ بھی آ رہی ہے, مجھے لوگ بتا دیتے دوست میرے سارے. یہ میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا. میں تو یعنی جرنلزم کی ہے, اپنی تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں. میں نے تو ٹی وی وہ اس پہ بھی کیا ہے. میں خیال اس میں آج تک مجھے تو آج تک پہلے کبھی ہدایت نہیں آئی تھی جتنی اب آ رہی ہیں لوگوں کو. اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ ابھی کل یعنی یہاں تک آتا ہے کہ مہرنگ بلوچ کا نام نہیں لکھنا ہے, نہ لینا ہے, نہ بات کرنی ہے. آزاد کشمیر کے متعلق کوئی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے؟ خاص کوریج بھی نہیں ہے. کیا اس سے بات دب گئی ہے؟ اب پھر اس کے بعد آپ پھر سوچیں کہ اس کے بعد کتنی زیادہ جو ہے وہ پھر خبریں پھیلیں گی. پھر لوگ جو ہیں وہ انڈین ٹی وی بھی دیکھیں گے کیونکہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. نہیں, پھر جو وہ کہیں گے غلط کہہ رہیں گے. بہت ساری چیزیں ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں, ہوں گی, پھر لوگ اس پہ یقین کریں گے نا. سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب اس قسم کے حالات بھی ہوں تو آپ اگر ایک پبلک تو ایک آپ کے راستہ نکلتا ہے چیزوں کو. کیوں آپ کو لگتا ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ انسیکیور کیوں ہے یہ انسیکیور؟ ساری یہ مطلب یہ کہ پاور گریبنگ کا ہے نا, کیونکہ ان کی اپنی عوام میں جڑیں نہیں ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں, دیکھیں دنیا بھر میں تبدیلی آتی ہے, ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے. یہ جنریشن جو زی کہتے ہیں یا اس کو, اور یا ابھی میں دیکھ رہا تھا, میں ہماری اپنی زندگی میں اتنی تبدیلی آئی ہے. دیکھیں ایک مجھے یاد ہے کہ میں لندن ٹائمز کے لیے تھا کرسپونڈنٹ, تو جب میں پہلے 86 میں نے جوائن کیا تھا اور دوسرے پھر وال اسٹریٹ جرنل آڈینس کے لیے, تو اس زمانے میں ٹیلی گراف آفس جاتا تھا کیونکہ اس میں ٹیلی پرنٹر کے ذریعے بھیجتا تھا خبریں اپنی. وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا, خیر وہ پہلی سے جب اس کو پسند نہیں آتی اسٹوری تو ویسے ہی وہ ختم کر دیتا تھا. تو مسئلہ یہ تھی. اب جو ہے مجھے بتائیے کہ 1 سیکنڈ سے اس سے لے کے میں ہے, اس کو کون روک سکتا ہے؟ بالکل 1 سیکنڈ میں آپ خبروں سے لے کے جو بھی آپ کے معاملات ہو رہے ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں پہنچ سکتے ہیں. تو کنٹرول کا آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا, اسی لحاظ سے آپ الیکٹرانک میڈیا کو آپ نے کنٹرول کر لیا, ٹھیک ہے فائن.
سوشل میڈیا کو بھی ایک حد تک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں نا. سائبر کرائم لاز وغیرہ ان نے کافی سب کچھ لگایا, جب وہ لگا دیں گے اس کے بعد بھی چیزیں نہیں ہو رہی, پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ اگر فرض کیجیے کسی اور نام سے, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہے آپ کا, لیکن کوئی بیٹھ کے کوئی چیز بھی کر سکتا ہے, اس کو کیسے روکیں گے؟ پھر تو آپ کو فیک نیوز میں اور صحیح خبروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. فیک نیوز اس وقت پھیلتی ہیں جب کہ آپ اصل جو خبروں کے لیے راستہ روکتے ہیں, پھر تو فیک نیوز بنے گی نا. پھر تو جو لوگ جس کے منہ میں, اگر فرض کی جیسے کشمیر میں آپ نے جو صحیح واقعات کو اگر آپ لے کے آتے ہیں تو اس کو ڈیل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. بالکل. اب آپ بتائیے, یہ خبر کا بائیکاٹ ہے نا, آپ کو 50 خبریں سوشل میڈیا میں ایسی ملیں گی جس میں میرا خیال ایگزیجریٹڈ بھی ہوں گی. بالکل. پھر کیا کریں گے آپ نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بلوچستان پہ اگر آپ چیزیں وہ کریں گے تو بہت ساری جو ہیں لوگ یقین کرنا شروع کریں گے جو دوسرے ذرائع سے, جس میں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خبریں ہوں گی, وہ اس کو کریں گے. تو یہ آپ اس چیز کو ذرا ان کی سمجھ سے طاقت سے باہر ہے, باہر ہے. اب کنٹرول دس سسٹم, یا جو ابھی یہ جو ہے ہائبرڈ رول ہے, یہ کنٹرول فریک ہے. وائی؟ جس کی وجہ یہی ہے کہ بیکاز دے آر ناٹ کانفیڈنٹ کہ وہ ان کے لیجیٹمیسی کے جو سوالات ہیں ان کے ذہن میں بھی موجود ہیں. جب آپ پھر خوفزدہ ہوتے ہیں نا, جب آپ کی لیجیٹمیسی نہیں ہوتی, جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا ہے, پھر آپ خوفزدہ ہوتے ہیں, ہر آواز سے خوفزدہ ہوتے ہیں, ہر چیز سے. مجھے بتائیے کتنے لوگ جو ہیں جیلوں میں اس وقت, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 10 سال پھر سزائیں دے دی. اب یہ بتایا جائے کہ یہ کہاں تک لے کے جائیں گے, کب تک ہوگا یہ؟ جب لوگ, جو آپ راستے جمہوری راستے بند کریں گے, جب آپ ہر چیز پہ قدغن لگائیں گے, پھر جو کچھ ہوتا ہے اس کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں دوسری دنیا ممالک میں. بنگلہ دیش میں بھی دیکھ چکے ہیں ہم سری لنکا. پاکستان کی اپنی ایک الگ پیکولر سچویشن ہے, بیکاز پاکستان جو ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے, ہر پروونس کی, ہر خطے کی اپنی اپنی سیاست ہے, لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے. بالکل. چاہے وہ بلوچستان ہو, کے پی میں ہو, پنجاب نے بھی اپنی ایک بات تو بتا دی نا. جو الیکشن جو تھے, میں لوگوں کو وہی بتاتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن ذرا دیکھ لیں. اٹ واز اے کائنڈ آف ورڈکٹ اگینسٹ دا اسٹیٹس کو. وہ الگ بات ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر, میں اس پہ چھوڑ دیں کہ عمران خان کوئی بہت بڑا لیڈر ہے یا نہیں, دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. وہ ڈفرنٹ ڈبیٹ ہے. پیپل ووٹیڈ اگینسٹ دا سسٹم. چلیے سر, آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. Thank you so much for watching the podcast. If you like our channel, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.